کیا آپ جانتے ہیں کہ پشتون سرزمین پر ایک ایسا شہر آباد تھا جہاں پر دنیا کی سب سے پہلی مصنوعی آنکھ بنائی گئی تھی؟ جی ہاں، 4000 سال پہلے ایک عورت یہ آنکھ پہنتی تھی، لیکن یہ کہانی وہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اسی سرزمین پر دنیا کے سب سے پرانی زرعی بستی بھی موجود تھی، جہاں پر پہلی بار گندم اور جو بویا گیا تھا۔ میں ہوں غلام محمد اور آج ہم ایک ایسی ٹاپک پر بات کریں گے جو ہمیں 9000 سال پیچھے لے جاتا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کچی کے علاقے میں واقع مہر گڑھ 7000 سال قبل مسیح یعنی آج سے 9000 سال پہلے یہاں کے لوگ گندم اور جوت کے کاشتکاری کرتے تھے، جانور پالتے تھے، کپڑا بنتے تھے اور یہاں تک کہ مٹی کے برتن بھی تیار کرتے تھے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں سے ملنے والے انسانی ڈھانچوں پر دانتوں کے علاج کے آثار بھی ملے ہیں، جو دنیا کے سب سے پرانی داندان سازی ہے۔ لیکن ایک ایسا سوال آج تک محققین کو حیران کر رہا ہے، ایک ایسی بستی جو کہ انسانی ترقی کی بنیاد تھی، آخر ویران کیوں ہو گئی؟ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ دریائے بولان کے بہاؤ میں تبدیلی تھی۔ جب پانی کی ذرائع خشک ہوئی تو لوگ نئے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے، یعنی مہر گڑھ کا اختتام قدرتی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوا، نہ کہ کسی جنگ کی وجہ سے۔ وقت گزرتا گیا اور یہی تہذیب قندھار اور پشین تک پھیل گئی، منڈگئی اور دریا گل میں ایسی بستیاں دریافت ہوئی جن کے مٹی کے برتن، زیورات اور گھروں کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ منظم اور ہنرمند تھے۔ لیکن یہ بستیاں بھی کچھ صدیوں بعد غائب کیوں ہو گئی؟ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اصل میں مہر گڑھ کی ہی وارث تھے اور دریا کے بہاؤ کے بدلنے سے ہجرت کر کے قندھار کے قریب آباد ہوئے۔ بعد میں یہ بستیاں بھی بڑھتی ہوئی آبادی اور سخت موسمی حالات کے باعث ہلمند منتقل ہو گئے، جہاں پر ایک بہت بڑے شہر نے جنم لیا۔ 3200 سال قبل مسیح افغانستان کے صوبہ ہلمند کے میدانوں میں ایک عظیم شہر آباد ہوا، جسے آج شہر سوختہ یا جلا ہوا شہر کہتے ہیں۔ 20,000 سے زیادہ لوگ یہاں پر رہتے تھے۔ یہ شہر نہ صرف آبادی بلکہ ایجادات میں بھی سب سے آگے تھا۔ یہاں سے ایک ایسی چیز ملی جس نے دنیا کو حیران کر دیا، ایک ایسی عورت کی کھوپڑی جس میں ایک مصنوعی آنکھ لگی تھی، اور تحقیقات کے مطابق دنیا کے سب سے پرانی آنکھ ٹھہرائی گئی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ 4000 سال پہلے ایسی ٹیکنالوجی آئی کہاں سے؟ ماہرین کے مطابق یہ آنکھ مقامی کاریگروں نے تیار کی تھی، جس میں سونا اور قدرتی تار کا استعمال ہوا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہر سوختہ کے لوگ نہ صرف فنون میں آگے تھے بلکہ میڈیکل سائنس میں بھی دنیا سے صدیوں آگے تھے۔ خیبر پختونخوا کے بنوں کے قریب رحمان ڈیرے دریافت ہوا، جو تقریباً 3000 قبل مسیح آباد تھا۔ یہاں باقاعدہ گھروں کے قطارے، اناج کا گودام اور نکاسی کا نظام موجود تھا۔ یہ پشتون خطے کی سب سے قدیم شہری منصوبہ بندی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک عام سی بستی اس وقت کی تجارتی نیٹ ورک میں اتنی اہم کیوں تھی؟ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان ڈیری وادی سندھ اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک کمرشل بوب تھا۔ یہاں سے ایسی موتی اور اوزار ملے ہیں جو وادی سندھ کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بستی تجارتی راستوں کی کنجی تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ازبندی اور گیمنی گڑھی کے کھنڈرات 2500 قبل مسیح میں آباد تھے۔ یہاں کے برتنوں اور زیورات میں کچھ ایسے اشیاء ملے ہیں جو یہاں مقامی لوگوں کے نہیں بلکہ دور دراز علاقوں سے آئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ غیر مقامی چیزیں یہاں پر کیسے پہنچی؟ کیا یہ سب تجارت تھی یا کوئی بڑا راز؟ ماہرین کے مطابق یہ اشیاء وادی سندھ اور ہلمند تہذیب کے ساتھ تجارت کر کے یہاں پر آ پہنچی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پشتون خطہ اس وقت کی ایشیا کی عظیم تجارتی راہداروں میں سے ایک تھا۔ مہر گڑھ سے شہر سوختہ تک اور رحمان ڈیرے سے ازبندی تک یہ سب ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ پشتون سرزمین صرف جنگوں کی تاریخ نہیں بلکہ انسانی تہذیب کے آغاز کا وہ باب ہے جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آج بھی کئی راز زمین کے نیچے دفن ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والی خدائیہ کچھ ایسے انکشافات سامنے لے آئے کہ دنیا کو ایک بار پھر حیران کر دے۔